السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زباندانی چینل میں آج میں آپ کے سامنے روداد نویسی کے طریقے، اس کی ضرورت اور اہمیت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جو حقیقت حال کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ گویا ان حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہے جو کسی کا مشاہدہ یا تجربہ ہو۔ انگریزی میں اسے رپورٹ کہتے ہیں۔ روداد سے مراد کسی تقریب، جلسے، میلے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے کاغذ پر تحریر کر کے پیش کرنا ہے، تاکہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا وہ غائبانہ اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہ مضمون سے مختلف ہوتی ہے۔ ہم اسے کسی تقریب یا واقعے کی تلخیص یا جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، مساواتی روداد نگاری۔ اس میں واقعہ کم و کاست اور منوعین بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں تفصیل سے کام لیا جاتا ہے اور نہ اختصار سے۔ نمبر 2، مختصر روداد نگاری۔ اس میں اختصار سے کام لیا جاتا ہے اور واقعے کی صرف بنیادی اور اہم باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، توضیحی روداد نگاری۔ اس میں واقعے کی معمولی باتوں کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور کبھی واقعے کے پس منظر کی بھی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ روداد نگار موقع اور محل کی مناسبت سے ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے کے مطابق روداد نگاری کر سکتا ہے۔ آج کل پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں یہ سب طریقے رائج ہیں۔ روداد نگاری کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے جرائم کی روداد نگاری، اجلاس کی روداد نگاری، حادثات کی روداد نگاری، کھیل کود کی روداد نگاری، سماجی تقاریب کی روداد نگاری، جدید انکشافات کی روداد نگاری، تعلیمی روداد نگاری، زرعی روداد نگاری، قانونی روداد نگاری وغیرہ۔ روداد نگاری میں مہارت پیدا کرنے کے لیے جلسے جلوس میں شرکت اور اخبار کا پابندی سے مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کے انداز و اسلوب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ روداد نویسی کی ضرورت اور اہمیت۔ اردو صحافت میں بکثرت استعمال ہونے والا لفظ رپورٹنگ انگریزی لفظ رپورٹ سے وجود میں آیا ہے۔ انگریزی لغت میں رپورٹ کے کئی معنی درج ہیں۔ یہ لفظ انگریزی زبان میں اسم اور فعل دونوں حیثیتوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بنیادی معنی لفظی اور لغوی حیثیت کے حامل ہیں۔ رپورٹ کے معنی روداد بیان کرنا یا اطلاع دینا کے لیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات اطلاع بتانا اور خبر دینا کے علاوہ بیان کرنا کے مفہوم کی ادائیگی کے لیے بھی رپورٹ کا لفظ مستعمل ہے۔ انگریزی لغت میں رپورٹ کے دوسرے معنی شکایت کرنا یا پھر جرم یا مجرم کی نشاندہی کرنا ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے تیسرے معنی اپنی واپسی کی اطلاع دینا یا اس کا پیش کرنا بھی رپورٹ میں داخل ہے۔ نامہ نگاری کے لیے چند اہم اصول ہیں۔ یہ اصول نہ صرف صحافت کے دیرینہ تقاضے ہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ہی اخبار کا وقار قائم ہوتا ہے۔ نامہ نگاری کے دوران غیر حقائق پسند واقعات اور کسی شخصیت یا ادارے کو نقصان پہنچانے کے لیے نامہ نگاری انجام دی جائے تو اس رویے سے صحافت میں بے اعتدالی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے، جسے قطعی پسند نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسا عمل زرد صحافت کہلاتا ہے۔ نامہ نگاری کی اولین شرط حقیقت پسندی اور سچائی کو ملحوظ رکھنا ہے۔ ہر واقعے کی وقوع پذیری کی جامع تفصیل اور اس کی گہرائی سے واقفیت کے بعد حقائق کی روشنی میں پیشکشی ہی نامہ نگار کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی رپورٹنگ کے دوران کسی بھی نامہ نگار کو ظاہری حقیقتوں کو
قبول کرتے ہوئے رپورٹ لکھ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ واقعہ اور حادثے کی بنیاد سادہ حقیقوں کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے چھپی ہوئی سازشوں پر نظر رکھنے کے سلیقے کو کام میں لائے۔ ان تمام حقائق کی چھان بین کرتے ہوئے جب کوئی رپورٹ تیار کی جاتی ہے تو اس عمل کو ہی رپورٹنگ یا روداد نویسی کہا جاتا ہے۔ نامہ نگار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات سچائی چھپانے کے لیے مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ سچی نامہ نگاری اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی دباؤ سے متاثر ہوئے بغیر حقائق کو نمایاں کیا جائے۔ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا بھی نامہ نگاری کے اخلاق کے خلاف ہے۔ صحافتی دنیا میں نامہ نگاری ہی ایک ایسا وسیلہ ہے جس پر اخبار کی عمارت کھڑی رہتی ہے۔ اس دوران کوئی نامہ نگار حقائق سے پرہیز کرے اور سچائی سے منہ موڑے تو اس کی لکھی ہوئی رپورٹ میں صداقت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی رپورٹنگ کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور صداقت سے بے نیاز ہونے کی وجہ سے اس قسم کی نیوز کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ نامہ نگاری یا رپورٹنگ کے لیے ایک جانب وضاحت کی اہمیت ہے تو دوسری جانب اختصار کو بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ کامیاب اطلاع دہی سمجھی جاتی ہے جو کم سے کم الفاظ میں بیان کر دی جائے، اور بہترین اطلاع وہی ہوتی ہے جس میں متعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے وضاحت کے دوران بھی اختصار سے کام لیا جائے۔ کسی بھی اطلاع اور اس سے مربوط متعلقات کے بارے میں غور کرنا بھی نامہ نگار کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی اخبار سے وابستہ نامہ نگار اپنی رپورٹنگ کے دوران وضاحت کے رویے کو نظر انداز کر دے اور اختصار کے بجائے تفصیل کا سہارا لے تو ایسی اطلاع حد درجے غیر صحافتی سمجھی جائے گی، کیونکہ نامہ نگار کو اطلاع دینے کے دوران حد درجہ اختصار سے بھی کام لینا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی کسی اختصار میں وضاحتوں کو بھی سمو لینا ہے۔ اسی لیے نامہ نگاری کو دو دھاری تلوار کی حیثیت دی جاتی ہے، اور نامہ نگاری کے لیے تمام عوامل کو یکجا کر کے خبر لکھنا در حقیقت پلسرات پر چلنے کے مترادف ہے۔ ایسے وقت نامہ نگار پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی اطلاع سے وابستہ تمام نکات کو پیش نظر رکھ کر رپورٹ تیار کرے، اور اس رپورٹ میں اختصار کے ساتھ ساتھ وضاحت کا عمل بھی جاری رہے۔ اگر اس عمل سے نامہ نگار بے نیاز ہو جائے تو اس کی رپورٹنگ غیر معتبر اور دلچسپی سے خالی قرار پائے گی۔ نامہ نگاری یا رپورٹنگ کے دوران غیر جانبداری کو ملحوظ رکھنا بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ نامہ نگار کا تعلق چاہے کسی سیاسی جماعت اور مذہبی فرقے کے علاوہ کسی بھی رنگ و نسل سے کیوں نہ ہو، نامہ نگار کے دوران یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی ذات سے اونچا ہو کر اطلاع کی حقائق کو پیش کرنے پر توجہ دے۔ اس مرحلے کو نامہ نگاری کے دوران توازن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کسی اپنے ہم نوا کی بیجا تعریف اور مخالف گروہ کے خلاف حاشیہ آرائی سے پرہیز ہی ایک ایسا رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے غیر جانبداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور نامہ نگار کی تحریر میں توازن برقرار رہنے کی دلیل پیش ہوتی ہے۔ اخبار میں شائع ہونے والی خبر چاہے کتنی ہی اہم کیوں نہ ہو، اگر نامہ نگاری کے دوران موقع پرستی، جانبداری اور حاشیہ آرائی شامل ہو جائے تو ایسی شائع ہونے والی خبر کو عوام میں مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اخبار اور صحافت کی تمام تر دنیا کا تعلق صرف نامہ نگاری سے نہیں بلکہ اخبار کو اس کے پڑھنے والوں کے روبرو حقائق پیش کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی نامہ نگار کسی جماعت کی حمایت یا پھر کسی فرقے کی مخالفت کو بنیاد بنا کر رپورٹنگ کے طریقے اختیار کرے تو ایسی نامہ نگاری بلا شبہ کسی ایک جماعت یا فرقے کو تو خوش کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اخبار کے قارئین کو حقیقی خبر پہنچانے سے گریز برتنے کا الزام عائد ہوگا۔ اسی لیے رپورٹنگ کے دوران غیر جانبداری اور توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی پسند یا ناپسند کو
بھی بالائے طاق رکھ کر رپورٹنگ کرنا حقیقی نامہ نگاری کی دلیل ہے۔ نامہ نگاری میں ایسے عوامل کے داخلے سے پرہیز ضروری ہے جس کی وجہ سے نامہ نگار کی شخصیت، خصوصیات اور ذاتی دلچسپیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اس قسم کی نامہ نگاری سے اخباری دنیا میں بوجھل خیالات کی نمائندگی اور غیر ضروری مواد کی پیشکشی ثابت ہوتی ہے۔ نامہ نگار کو رپورٹنگ کے دوران نہ صرف اپنی طبیعت اور فطرت پر جبر کرنا پڑتا ہے بلکہ اپنی پسند اور ناپسند کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے سچائی کو اظہار کا ذریعہ بنانا ہوتا ہے، جس کے لیے لازمی ہے کہ نامہ نگاری کے دوران حد درجہ محتاط رویہ اختیار کیا جائے اور زبان و بیان کے دوران ادبیت اور فصاحت و بلاغت کو نظر انداز کیا جائے، ورنہ اخباری اطلاع کے دوران لفظی صنائی، حسن کاری، رنگین بیانی اور محاورے و تشبیہات کو شامل کر دیا جائے تو نامہ نگاری ادب کا شہ پارہ تو بن سکتی ہے لیکن صحافت کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ اس لیے نامہ نگاری کے دوران صحافت کی ضرورتوں کے اعتبار سے سچائی، غیر جانبداری اور عوام پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھتے ہوئے توازن سے کام لینا چاہیے۔ بلا شبہ اس قسم کی نامہ نگاری کو فطری نامہ نگاری اور صحافت کی ضرورت کی تکمیل قرار دیا جائے گا۔ جو نامہ نگار اس قسم کے رویے کو اختیار کر کے خبریں لکھتے اور اخباری دنیا کے لیے اطلاعات فراہم کرتے ہیں، انہیں بلا شبہ اپنے عہد کے دوسرے نامہ نگاروں پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ایسی خبریں فراہم کرنے والے نامہ نگاروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو وضاحت اور اختصار کے علاوہ توازن اور غیر جانبداری کو بطور خاص روا رکھتے ہیں۔ دنیا میں کسی بھی زبان کے اخبار سے وابستہ نامہ نگار کیوں نہ ہو، اس پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی رپورٹنگ کے دوران تفتیش اور تحقیق کے ساتھ ساتھ سچائیوں کی گہرائی تو پہنچے اور انہیں منظر عام پر لانے کے لیے اپنی تحریر کو استعمال کرے، اور ایسی ہی تحریر بہترین نامہ نگاری کی دلیل ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اپنے زرعی خیالات کمنٹس باکس میں لکھ کر عنایت